اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے عرش پر یہ لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے بہت سے راستے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جس سے ہماری مغفرت کا وسیلہ بن سکے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکے۔ اس کی سب سے بڑی مثال کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہمارے اوپر اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہمیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا شمار نہیں۔ قرآن کہتا ہے تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، جو ہی ہم کلمہ پڑھیں، اللہ پر ایمان لائیں، کوئی عمل نہیں کیا، کچھ نہیں پڑھا، نہ نماز پڑھی، نہ حج ادا کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ روزے رکھے، میں نے کلمہ پڑھا اور تھوڑی دیر بعد ہی اللہ نے میری جان قبض کر لی، تو کیا میرے پاس تو اعمال نامے میں کچھ بھی نہیں تھا؟ لیکن کیا مجھے اللہ دوزخ میں ڈالے گا؟ نہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ تھا کہ اس نے مجھے مرنے سے پہلے کلمہ نصیب کیا، اور اس کلمے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات میری مغفرت فرما دیں گے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا تو ہمارے اوپر اس دین کی نسبت بہت ساری چیزیں فرض کر دی گئی، جیسے نماز ہو گئی، 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کر دی گئی۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا ہمیں ادراک ہی نہیں، یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ اب ہمارے ملک کا وزیر اعظم، ہمارے ملک کا صدر اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، وفاق میں بیٹھے ہیں، ہمیں یہاں پہ کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، ہم ان تک رابطہ نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا رابطہ ہے، کچھ لوگوں کی اپروچ ہوتی ہے ان لوگوں تک، وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، اپنی پریشانی بتائی، اپنی مصیبت بتائی، ان کے ہاتھ میں ہوا تو کروا دیا، آپ کی پریشانی دور کر دی، آپ کی مصیبت دور کر دی، ٹھیک۔ لیکن جو میرا خالق ہے، جو میرا اللہ ہے، وہ تو میری شاہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، ٹھیک ہے، وہ تو میری شاہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات جو ہمارے دل میں بھی آئی ہی ہوتی ہے، میری زبان پہ بھی نہیں، میری نوکے زبان پہ بھی وہ بات نہیں آئی ہے، آج میرا دل کچھ کھانے کو وہ کر رہا ہے، آج میرا دل کسی سے ملنے کو کر رہا ہے، آج میرا دل کر رہا ہے کہ میرے پاس پیسے آ جائیں بہت زیادہ، یا آج میرا دل کر رہا ہے کہ میرے پاس فلاں نعمت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات میری زبان پر آنے سے پہلے اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ تو اس چیز کا ثبوت ہے نا کہ میرا اللہ جو ہے وہ میری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن اللہ نے ایک ذریعہ رکھا اپنے تک پہنچنے کا، وہ ہے نماز۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج سے واپسی پر نماز کا تحفہ لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتے ہی صحابہ کرام نے خوشی سے اپنی پگڑیاں ہوا میں اچھالی اور نعرہ لگایا خوشی سے، اور کہا کہ آج کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ مل گیا، براہ راست مانگنے کا۔ وہ بادشاہ جو وفاق میں بیٹھا ہے، وہ بادشاہ جو وفاق میں بیٹھا ہے، اس تک آپ کا براہ راست مانگنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وہ بادشاہ جو آسمانوں میں بیٹھا ہے، اتنی دور آسمانوں میں، 7 آسمانوں سے بھی اوپر، وہ بادشاہ وہ اللہ جو آسمانوں میں بیٹھا ہے، اس سے مانگنے کا، براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہمارے پاس نماز ہے، ٹھیک۔ پھر بھی ہم نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، اذان آ رہی ہوتی ہے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہم اپنی مصروفیات میں ایز اٹ از مصروف ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں آواز دی جا رہی ہے، ٹھیک۔
اب ان ساری کوتاہیوں سے، ان ساری کوتاہیوں کو سمجھتے ہوئے، ان ساری کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے کہ میرے بندے جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں، شیطان کے نرغے میں آ جاتے ہیں، اللہ پھر ہمیں موقع دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات 1 سال بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر لا دیتے ہیں. آؤ اب کیا کرنا ہے رمضان نے، اب رمضان آ گیا، اب آؤ روزے رکھو. روزے رکھ کے کیا کرنا ہے، روزے رکھ کے اپنی مغفرت کرنی ہے، اپنی مغفرت کروانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی تو کیا ہی بدبخت شخص ہوا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ. ہم لوگ حاضر ہو گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین. جب دوسری پر قدم مبارک رکھا فرمایا آمین. جب تیسری پر رکھا فرمایا آمین. اچھا، تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. میں نے کہا آمین. پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ شخص میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. اور جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو جائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروائیں. تو میں نے کہا آمین. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے کیا کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. کیا رمضان میں کیا کرنا ہے، ہم نے رمضان کا روزہ رکھنا ہے. جب ہم نے کلمہ پڑھا ہم پر نماز فرض ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں فرض ہو گئی. قرآن کہتا ہے تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی کہ یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم بھوکا رہنا ہے صبح سے شام تک تو ہمارے پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. جی نہیں، یہ کیا طریقہ بھائی، صبح سے شام تک ہمیں کھانے سے اور بہت ساری حلال چیزوں سے محروم رکھا گیا. تو وجہ کیا، بہت ساری چیزیں ایسی جو ہمارے نفس کو گراں گزرتی ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فائدے رکھے ہوتے ہیں. سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ سال میں 1 مہینہ اپنے آپ کو فاقے سے رکھیں تو پورا سال آپ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. سائنس نے یہ بات اب بتائی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 1450 سال پہلے فرما دی. روزہ رکھو کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے. غم خواری کا مہینہ کیسے ہے؟ دیکھیں نا، میں روزہ رکھتی ہوں. روزہ رکھنے سے پہلے مجھے بالکل علم نہیں ہے کہ جو لوگ 2 3 ٹائم کھانا نہیں کھاتے ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے. لیکن میں نے روزہ رکھا ہے. سحری کے وقت کھانا کھایا ہے اور سحری اور افطاری کے درمیان میں 14 گھنٹے ہو گئے، 15 گھنٹے ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا. 15 گھنٹے بعد جب رمضان کا مہینے میں افطاری کا وقت آتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میرے سامنے جتنی چیزیں پڑی ہیں وہ میں ساری کی ساری کھا لوں. کیا کروں؟ سارا کا سارا ایسا دل کرتا ہے جتنا دسترخوان پڑا ہے سارا اپنے ہی پیٹ میں بھر لوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں 15 گھنٹے بھوکی رہی ہوں. اب میں سوچوں، میں 15 گھنٹے بھوکی اپنی مرضی سے رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں نے 15 گھنٹے بھوکی اپنی مرضی سے رہی ہوں. میں نے روزہ رکھا ثواب کی نیت سے اور اس وجہ سے کہ میرے اوپر میرے دین نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. میں کسی کے دباؤ میں آ کے روزہ نہیں رکھا. میں نے کسی لالچ میں آ کے روزہ نہیں رکھا. میں نے کسی کے پیسے کے لیے روزہ نہیں رکھا ہے.
میرے سامنے میرے فریج میں چیزیں پڑی ہیں، میرے لیے ایک روٹی بھی پڑی ہے، میرے لیے سالن میں، ہم اپنا دسترخوان دیکھیں، ہمارا دسترخوان بھرا ہوتا ہے افطاری کے ٹائم بھی اور سحری کے ٹائم پہ۔ اب اگر میں کھانے سے رکی ہوں تو میں اپنی مرضی سے اور اپنی مغفرت کے لالچ سے میں نے وہ کھانا نہیں کھایا، لیکن پھر بھی 15 گھنٹے بعد میرا وہ حال ہوتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ دسترخوان پہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ میں ساری کی ساری میں ہی کھا لوں۔ اب میں سوچوں کہ وہ لوگ جن لوگوں کے گھروں میں کھانا ہی نہیں ہے، ایک ٹائم نہیں کھایا، 2 ٹائم نہیں کھایا، اور تیسرے ٹائم پہ بھی وہ یہ امید نہیں ہے کہ کھانا کہیں سے آئے گا یا نہیں آئے گا، ان لوگوں کے ساتھ کیا بیتی ہوگی، وہ لوگ کیسے گزارا کرتے ہوں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت لمبی حدیث مروی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو نصیحت فرمائی، واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے سب صحابہ کرام کو مبارک دی، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی شب قدر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی کہ تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر لے، کسی نیکی کے ساتھ، تراویح کے ذریعے، روزہ رکھ کے، لوگوں کا روزہ افطار کروا کے، لوگوں کی غم خواری کر کے، وہ ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض کو ادا کیا، جی کہ اس مہینے میں سنت نفل ادا کیا تو ایسا جیسے فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کر دیے۔ اب یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب میں اس سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کیا ہمارے رزق میں بھی اضافہ کر دیا گیا، اور اللہ نے اس مہینے کو غم خواری کا مہینہ قرار دیا۔ غم خواری اب کیسے آئے گی؟ جیسے کہ میں کہہ رہی تھی 15 گھنٹے بعد کھانا کھایا تو کیا فیل ہوا؟ بہت بھوک لگی ہے، بہت ہی بھوک لگی ہے، دل کر رہا ہے کہ ہر شے کھا جائیں۔ تو سوچیں خود سے سوچیں، وہ لوگ آپ کے ارد گرد ہی کچھ لوگ رہتے ہوں گے، وہ لوگ جو دہاڑی مزدوری کرتے ہیں، جن لوگوں کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی طرح اپنے دسترخوان پہ بھر بھر کے کھانے رکھیں۔ اب انہی دنوں میں سوچیں، یہ جو کرونا کی چل رہی ہے وبا، ایسا وقت بھی آیا کہ ہر شے بند کر دی گئی کہ لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے، حفاظتی اقدامات کیے، SOPs کی وجہ سے دکانیں بند، دہاڑیاں بند، ہر شے بند۔ پھر میں کیسے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ان لوگوں کی غم خواری کر رہی ہوں، میں ان لوگوں کی غم خواری کر رہی ہوں جو میرے ارد گرد لوگ رہتے تھے۔ اللہ نے مجھے خوشحالی دی، لیکن مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ میرے ارد گرد کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں تھا۔ مجھے تو اس وقت احساس ہوگا نا جس وقت میں خود بھوکی رہوں گی، جس وقت مجھے خود کچھ نہیں ملے گا۔ پھر کیا ہوگا جب میں خود کچھ نہیں کھاؤں گی تو مجھے احساس ہوگا کہ یہ کیا ہوتی ہے، بھوک کیا چیز ہوتی ہے، جب نہیں نہ ملتا بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر مجھے اس وقت تک احساس ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مہینے میں ہمیں اتنا زیادہ اجر و ثواب اس کا رکھا کہ کسی مسلمان کے روزے کو آپ نے روزہ افطار کروایا تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس روزے کی افطاری کو آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ تو رحیم ہے نا، اس نے بہت سارے راستے بنا دیے ہمارے لیے۔ خود سے روزہ فرض کیا، روزہ رکھوایا، خود ہی کا جو روزہ رکھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف میں 5 خصوصی چیزیں ایسی بخشی گئیں جو پہلے کی امتوں کو نہیں دی گئی تھی، پہلے کی امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ روزے ان پہ بھی فرض کیے گئے تھے لیکن ان کو یہ انعام نہیں دیے گئے تھے جو ہمیں دیے گئے۔ کیا؟ ایک تو جو اب آپ غور کریں، جب رمضان کا روزہ رکھا ہے، خالی پیٹ رہا ہے سارا دن، اب جب افطاری کے وقت کے قریب ہوا تو کیا ہوا؟ منہ سے عجیب سی اسمیل آ رہی ہے، برش بھی کر لیں نا، مسواک بھی کر لیں، پھر بھی آ رہی ہے۔ یہ ہمارے معدے سے میں بھوکا رہنے کی وجہ سے جو سڑان سی پیدا ہوئی ہے اس کی اسمیل آ رہی۔ اچھا، اور کسی بھی چیز کی اسمیل ہو، انسانی نیچر ہے وہ برداشت نہیں کرتی۔ دیکھیں میرے ساتھ میرا اپنا ہی بچہ یا میرا اپنا ہی بھائی یا بہن بیٹھے اور اس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہوں، مجھے بالکل پسند نہیں آئے گی۔ میں یا تو اس سے دور ہو جاؤں گی یا پھر میں اس کو کہوں گی کہ برش کر کے آئے یا منہ میں کچھ ڈال کے ایسا آئے جس سے منہ سے اسمیل ختم ہو جائے۔ لیکن میرے اللہ نے اس کو بھی ہمارے لیے انعام بنا دیا کہ اللہ کے نزدیک مومن کے منہ کی بدبو جو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، خوشبو سے بھی، پرفیوم سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر یہ دوسرا انعام یہ کہ ہمارے لیے روزہ داروں کے لیے، خاص طور پہ مسلمان روزہ داروں کے لیے، دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں، ہماری مغفرت کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں مچھلیاں دریا کی۔ اور پھر روزانہ جنت ہمارے لیے آراستہ کی جاتی ہے، ڈیکوریشن کی جاتی ہے جنت کی۔ جنت میں جیسے ہمارے گھروں میں شادی ہو تو کیا ہوتا ہے، تو ہم لوگ ڈیکوریشن کرتے ہیں نا گھروں میں، پھولوں سے، برقی لائٹنگ وغیرہ سے کرتے ہیں۔ تو جنت بھی روزہ داروں کے لیے راستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ اچھا، تیسرے ایک تو ہو گیا منہ سے بدبو آ رہی ہے وہ اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند، دوسری دریا کی مچھلیاں تک ہمارے لیے دعا کریں، تیسرے جنت ہمارے لیے ڈیکوریٹ کر دی جاتی ہے، چوتھے اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات شیطان کو قید کر دیتے تاکہ وہ ہمیں برائیوں کے لیے اکسا نہ سکیں۔ صحیح، اسی لیے رمضان میں مسجدوں میں رش زیادہ ہو جاتا ہے تراویح پڑھنے کے لیے، حالانکہ عام دنوں میں فجر عصر کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ گھروں سے نہیں نکلتے، اور رمضان المبارک میں تراویح 37 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، 20 تراویحوں کی اور 17 نماز کی، پھر بھی لوگ جوک در جوک آتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان قید ہوتے ہیں، شیطان جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب شیطان ہی جکڑے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں ہمارا نفس کو بہلانے والا کوئی ہوتا ہی نہیں۔ نہیں سو جاؤ آج تم بہت تھکے ہوئے ہو، نہیں یہ کام نہیں کرنا، کوئی نہیں آگے زندگی پڑی ہے پھر کر لیں گے، نہیں، بلکہ کیا وہ شیاطین قید ہوتے ہیں۔ اسی لیے رمضان میں ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، رمضان میں ہم تراویحیں بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں ہم افطاریاں بھی کرواتے ہیں، رمضان میں ہم لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اور 5واں انعام یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت کیا شب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، شب قدر نہیں ہے، بلکہ یہ چاند رات ہے۔ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے، تو یہ کام ختم ہونے والی رات کیا ہوگی؟ روزے ختم ہو گئے، چاند رات ہوئی۔ چاند رات میں ہم نے سارا مہینہ روزے رکھے، اب سارے مہینے کے روزے کے بعد اللہ نے اس وقت بھی ہمیں انعام دیا، یہ نہیں کہ اس وقت نہیں دیا، ہمارے دسترخوان بھر دیے، ہمارے گھر میں رزق و روزی میں برکت ڈال دی، ہمارے چہروں پہ رونق لا دی، ہماری گھروں سے بیماری کو دور کر دیا، ہمارے گھروں میں نفاق کو دور کر دیا، ہمارے گھروں سے لڑائیوں کو دور کر دیا، ہمارے گھروں میں ہر چیز میں برکت ڈال دی۔ ٹھیک ہے،
اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے علاوہ اور بہت ساری مغفرت کی بشارت دے دی. تو اب کیا ہو گیا؟ باقی رہ گیا اب روزے کی اجر کی بات آ گئی، مغفرت کی بات آ گئی. تو کیا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی خاص رحمت تم پر نازل فرماتے ہیں. اس مہینے میں تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں. تنافس مطلب ایک دوسرے سے کام میں بڑھ جانا، یعنی کہ میں نے روزے رکھے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں میرے ساتھی نے اتنے رکھے، میں اس سے بھی زیادہ رکھوں. میں نے قرآن پاک 2 پڑھے یا میرے ساتھی نے 2 پڑھے ہیں تو میں 3 پڑھوں، میں اس سے بھی زیادہ پڑھوں. اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں. بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ. بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس مہینے کی برکتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہ جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں انعام رکھیں، اللہ کرے کہ ہم اس کو لوٹ سکیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا، نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے، خوف غالب ہو جاتا تھا. اور دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر تشریف ہی نہیں لاتے تھے. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں بستر پر تشریف ہی نہیں لاتے تھے. کیا شان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، گناہوں سے پاک، کوئی غلطی نہیں، کوئی پریشان، کسی قسم کی کوئی غفلت نہیں، لیکن پھر بھی ایسے کہ ساری رات جاگے، ساری رات اللہ کی عبادت کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں رمضان کی نعمتوں، ہمیں رمضان کی مغفرتوں، ہمیں رمضان کی شان اور ہمیں رمضان کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا اللہ ہماری مغفرت فرمائے. ہم میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اس مہینے کے صدقے سے میرا اللہ ان تمام کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس مہینے میں مغفرت کمانے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے، تراویح سننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت سیاکار ہیں، لیکن میرا اللہ بہت رحیم ہے، میرا اللہ بہت کریم ہے. وہ ہمیں بہانے سے اپنی رحمت، اپنی نعمتوں کی طرف بلاتا ہے، اور ہم اتنے غافل ہیں کہ پھر بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. ہم اتنے غافل ہیں. اب دیکھیں رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین بھی جکڑ دیے گئے. میں اپنے آپ سے اور آپ سے یہ سوال کرتی ہوں، شیطان جکڑے ہوئے ہیں، وہ مجھے برائی کی طرف نہیں بلا رہے. شیطان جکڑ دیے گئے، مجھے برائی کی طرف نہیں بلا رہے. پھر بھی میرے بہت سارے بہن بھائی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، پب جی کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، ٹی وی پہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. بعض تو ایسی ہیں روزہ رکھ رہے ہیں، سحری کھا کے سوئے ہیں، ظہر کی نماز کے بھی بعد اٹھے ہیں، ظہر بھی قضا کی، فجر بھی نہیں پڑھی، اور عصر کے قریب روزے کی افطاری کی تیاریوں میں لگ گئے ہیں. روز بازار جا رہے ہیں، فلانی شے لا رہے ہیں اور آ کے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں. ایسا روزہ تو میں نے احسان کیا نا، نہ میں نے اس میں نماز کی کوشش کی، نہ میں نے اس میں قرآن کی تلاوت کی،
میں نے صرف اور صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھا نا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا. کیوں؟ بہت سارے ایسے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن جھوٹ ایز اٹ از چل رہا ہے، غیبت ایز اٹ از چل رہی ہے، چغلی ایز اٹ از چل رہی ہے. پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے طرح کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے کہ ان کا روزہ سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی نہیں دیتا. شیطان نہیں ہے پھر بھی میں جھوٹ بول رہی ہوں. مطلب کیا ہوا؟ میرا نفس اس چیز کا اتنا عادی ہو گیا کہ شیطان کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. اب یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے فرمائے ہوئے الفاظ کہ جس نے رمضان کو پایا اور مغفرت نہ لی وہ ہلاک ہو گیا. رمضان آیا اور ہم نے اپنی مغفرت کا سامان نہ کیا تو ہمارے لیے رمضان کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی، شیطان بھی جکڑ دیے. نہ بھی تمہیں کوئی بہکانے والا نہ ہو، تم طریقے سے سلیقے سے آرام سے روزہ رکھو، نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تراویح پڑھو اور ثواب ہی ثواب کماؤ. لیکن ہم اپنے نفس کو اتنا زیادہ گناہوں میں لتڑ چکے ہیں، ہم اپنے نفس کو اتنا زیادہ عادی بنا چکے ہیں کہ شیطان کے قید ہونے کا ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنے نفس پر بھی قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑا جہاد اپنے نفس پر قابو پانا ہے. سب سے بڑا جہاد اپنے نفس پر قابو پانا ہے. رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ٹریننگ کا، تربیت کا مہینہ ہے. ہم نے اپنے نفس پر قابو پانا ہے. حلال چیزیں حرام کر دی گئیں، کس لیے؟ تاکہ ہم اپنے نفس کو ٹرین کر سکیں، تاکہ ہم اپنے نفس کی تربیت کر سکیں. خدا نخواستہ کوئی وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں بھوکا رہنا پڑے تو ہمیں تو پہلے سے عادت ہوگی. ایسا وقت آئے کہ ہمیں بھوکا رہنا پڑے، میرے اللہ نے تو پہلے سے ہماری ٹریننگ کی ہے. پورا مہینہ ہم نے بھوکا رہ کے گزارا کیا ثواب کی نیت سے، تو ہماری ہو گئی تربیت. اب اسی مہینے میں ہم نے غریب لوگوں کی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، وہ جو مسکین ہوئے، وہ جو پریشان حال ہوئے، ان لوگوں کی غم خواری کرنی ہے. صرف اس وجہ سے مجھے بھوک لگی تو کتنا پریشان ہوئی میں. جب میرے اندر پہلا گھونٹ گیا، جب میرے اندر پہلا لقمہ گیا تو مجھے کتنا سکون آیا. تو جتنی خوشی مجھے حاصل ہوئی میں دوسروں کو بھی اتنی خوشی پہنچاؤں. میرے دسترخوان پہ 8 سے 9 چیزیں پڑیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک وقت میں بہت کم ہوتا تھا کہ 2 نعمتیں ایک ساتھ ہوں. اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ 2 کیا ہوتی تھی؟ کھجور یا دودھ. ہم تو کبھی 2 نعمتوں پہ بس کر ہی نہیں سکتے. ہمارے لیے روٹی اور سالن تو ماسٹ ہے. روٹی اور سالن کے ساتھ ٹھنڈا پانی بھی ہوگا، ساتھ رائتا بھی ہوگا، ساتھ سلاد بھی ہوگا. اب رائتا اور سلاد نہیں کھایا تو ساتھ اور میٹھا بھی ہوگا. اب رمضان آ گیا، رمضان میں تو کھجور لازمی ہے، شربت لازمی ہے، ٹھیک ہے، روٹی اور سالن لازمی ہے، چائے تو ہم نے پینی ہے، دہی بلے بھی بنا لیں گے، فروٹ چاٹ بھی بنا لیں گے، فروٹس بھی رکھ لیں گے. اگر ہم آج، میں آپ کو کہتی ہوں، جس دن آپ اپنے پہلے روزے کی افطاری کریں گے، اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر پہلے اپنی نعمتوں کو گنیے گا. افطاری کے وقت نعمتیں گنیے گا کتنی ہیں. روٹی، شربت، بلکہ شربت ڈرنکس میں بھی 2 سے 4 چیزیں ہوں گی. میرے اپنے گھر میں دودھ، لسی، ٹینگ
تو لازمی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تین نعمتیں، وہ جو پانی کے اور ٹھنڈا پانی الگ، ٹھیک. تو یہ ساری نعمتیں گن کر اس کے بعد پھر اپنے ذہن میں یہ سوچیے گا کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی، میں ان نعمتوں کے جواب میں کتنی دفعہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کتنی دفعہ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کر کے ان نعمتوں سے اپنے بہن بھائیوں کو بھی فیض یاب کرتا ہوں. 8 نعمتیں رکھی ہیں نا، اس میں سے صرف ایک اپنے کسی ہمسائے، اپنے کسی بہن بھائی، اپنے کسی غریب رشتہ دار کی طرف بھیج دیں. آپ کی 8 نعمتوں میں سے 7 باقی پھر بھی رہ جائیں گی، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس شخص کو کے گھر میں ہو سکتا ہے آپ کی وہی ایک نعمت ہی گئی. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس تمام مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی، زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی، زیادہ سے زیادہ اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.